الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے ایمان والو، مت آگے بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول سے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ فتح کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ الحجرات، یہ اس سورت کا نام ہے۔ حجرات اس کا نام پڑا ہے اس نسبت سے کہ اس سورت میں آگے یہ لفظ آ رہا ہے وراء الحجرات، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو حجرات یہ جمع ہے حجرہ کی۔ حجرہ عربی میں کہتے ہیں کمرے کو، تو اس سے مراد وہ کمرے ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رہتی تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے اوقات میں ان حجروں میں سے باری کے مطابق کسی ایک حجرے میں آرام فرما رہے ہوتے تھے۔ تو بسا اوقات آنے والے سائلین ایسے وقت میں آ جاتے کہ حضور مسجد کے بجائے، باہر کے بجائے گھر میں آرام فرما رہے ہوتے، تو ان حضرات کو اپنے کسی کام کی سخت ضرورت ہوتی تو وہ گھر تک رابطہ کرتے، آپ سے اپنی بات معلوم کرتے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر کچھ لوگ آئے دیہات کے، آداب نبوت سے ناواقف۔ دوپہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک کمرے میں آرام فرما رہے تھے کہ انہوں نے آپ کے حجرے کے باہر آ کر آپ کو بلانا شروع کیا۔ بلانے کا انداز، دیہات کے لوگ تھے، آداب سے اتنے واقف نہیں ہوتے، تو انداز کچھ ایسا تھا کہ جس طرح ہم کسی کو باہر آواز دے کر بلائیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ بلانا، ان کی یہ طرز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف پسند نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ ادب بتایا ہے کہ جب نبی کمرے میں ہوں، حجرات میں سے کسی کے اندر، آپ کو کوئی مجبوری ہو، کوئی ضرورت ہو، تو میرے نبی کے نکلنے کی انتظار کرو، لیکن اس کو آوازیں مت دے کر بلاؤ۔ یہ عظمت شان کے خلاف ہے، مقام نبوت کے خلاف ہے، آداب رسالت کے خلاف ہے۔ آپ صبر کے ساتھ اپنے وقت کا انتظار کریں ملاقات کے لیے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں آواز دے کر مت بلاؤ۔ یہ انشاءاللہ آگے جب سورت چلے گی تو اس میں تفصیل سے آ جائے گا۔ سورہ مؤمنون میں، سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں یہ بات صحابہ کو فرمائی کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا۔ کلیتاً ادب یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آواز دے کر مت بلاؤ اپنے کاموں میں جس طرح آپس میں بے تکلف دوستوں کو ساتھیوں کو تم آواز دے کر بلاتے رہتے ہو. حضور کو اس طرح مت بلاؤ. اسے ہمارے معاشرے میں کلاس فیلو آپس میں ایک دوسرے کو جس بے تکلفی سے بلاتے ہیں اسی طرح استاذ کو بلائیں تو برا لگتا ہے، اس کو بے ادبی سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے امت کو ادب سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس طرح آپس میں ساتھی ایک دوسرے کو آواز دے کر کاموں میں بے تکلف بلاتے رہتے ہو، میرے نبی کو اس طرح مت دو، میرے نبی کو اس طرح آواز مت دو. تو اس صورت کے اندر بھی آدب بتایا گیا. اس نسبت سے اس میں لفظ آیا حجرات، اسی لفظ کی نسبت سے اس پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا سورۃ الحجرات. یہ مدنی سورت ہے. اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ آسان ترین ربط یہ ہے، تعلق یہ ہے کہ پچھلی سورت میں جہاد کے احکام تھے اور اس سے مراد اصلاح عالم ہے. جہاد سے دنیا کی اصلاح ہوتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے. جہاد سے دنیا کی اصلاح ہوتی ہے. اور شیطان نے نعرہ لگایا کہ جہاد سے دنیا میں دہشت گردی پھیلتی ہے، اور سب اس کے حوالی اس کو اپنا ماٹو بنا کر دنیا کے اندر اسلام کو، جہاد کو بدنام کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، اس کی یلغار میں مسلمان سادہ لوگ سب بہ گئے. دنیا میں ہمارا یہ مطالبہ شروع سے رہا کہ جہاد میں اور دہشت گردی کی تاریخ میں فرق ہونا چاہیے. ہمارے حکمران، ہمارے جتنے ذمہ داران ہیں، وہ عالم کفر کے مقابلے میں بیٹھ کر یہ بات میز پر طے نہیں کروا سکے کہ کس لڑائی کو جہاد کہا جائے گا اور کس لڑائی کو دہشت گردی کہا جائے گا. یہ فرق ہونا چاہیے دنیا میں. اس لیے کہ ایک آدمی یہاں مسجد میں بم دھماکہ کرتا ہے، اب اس کو تم جہاد نہیں کہیں گے، اور ایک آدمی دشمن کے لشکر پر جا کر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کو ہم دہشت گردی تو نہیں کہیں گے. فرق ہونا چاہیے دونوں میں. لیکن یہاں مسجد کے اوپر حملہ وہ بھی دہشت گردی، اور شیطانوں کے کیمپ پر حملہ وہ بھی دہشت گردی. تو یہ شیطان نے نعرہ لگایا کہ جہاد کرنے والوں کو دہشت گرد بتایا اور کہا کہ یہ دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ دنیا کا امن تباہ کرتے ہیں. اسلام نے یہ بتایا کہ جہاد امن عالم کی ضمانت دیتا ہے اور جہاد فساد عالم کی اصلاح کرتا ہے. اور یہ میں اپنے پاس نہیں کہتا، قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ جہاد کا حکم اتار کر بعض لوگوں کو بعض سے ہٹاتے نہ تو لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، تو پھر تمام معبد خانے، تمام گرجے، تمام مساجد، تمام لوگوں کی تجارتیں یہ سب مٹا دی جاتی ہیں، یہ سب تباہ ہو جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جہاد نے آ کر ان ساری چیزوں کو محفوظ رکھا. اسلام نے آ کر مساجد کو، مدارس کو، مراکز کو، مسلمانوں کے گھروں کو، مسلمانوں کی عورتوں کی عصمت کو، مسلمانوں کے کاروبار کو، شہروں کو، مارکیٹوں کو، ہر چیز کو محفوظ رکھا اسلام نے آ کر، جہاد نے آ کر. تو ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت سورت میں جہاد کا حکم تھا، جہاد اصلاح عالم کی بات کرتا ہے. تو اگلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو وہ احکام دیے جس سے اصلاح نفس ہوتی ہے. ہر مسلمان اپنی ذاتی اصلاح کا بھی مکلف ہے اور محتاج ہے. ہر آدمی اپنی اصلاح کا کیا ہے؟ محتاج ہے.
جب تک اس کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت وہ معاشرے کے اندر وہ ایک پرامن انسان نہیں تیار ہوگا. جس کو ہمارے یہاں لوگ کہتے رہتے ہیں جی اس کی تربیت نہیں ہوئی. تو جس کی تربیت ہو جائے وہ امن عالم کا ضامن بن جاتا ہے، اور جس کی تربیت نہ ہو وہ فساد عالم پھیلاتا ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے. پچھلی صورت میں اصلاح عالم کے احکام تھے، اس صورت کے اندر اصلاح نفس کے احکامات ہیں. اور ویسے بھی عالم نے لکھا ہے کہ جو انسانی جسم ہے، انسانی بدن ہے، اس عالم دنیا کے مقابلے میں یہ عالم اصغر ہے. پوری دنیا مشرق و مغرب و شمال و جنوب کے درمیان، زمین و آسمان کے درمیان کو، اس کو عالم دنیا کہتے ہیں. اور انسان جسم اور روح یہ عالم اصغر ہے. تو پچھلی صورت میں عالم کبیر دنیا کی اصلاح کے ذریعہ اللہ نے جہاد کے احکام ذکر کیے، اور اس صورت کے اندر اللہ نے عالم اصغر انسانی جسم کی اصلاح کے احکام ذکر کیے کہ انسانی جسم میں اصلاح کیسے ہوگی. اور اگر اور آسان کر کے کہو تو یوں سمجھو، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی فلاحی معاشرہ کیسے تشکیل پاتا ہے اس کے اللہ نے احکام ذکر کیے. اب یہ پوری صورت چلے گی آگے تو پھر آپ دیکھیں گے، اور ہم میں سے ہر آدمی اس صورت کو 100% اپنے نفس، اپنی جسم کے اوپر، اپنی جان کے اوپر منطبق کرے. کہا یہ ساری باتیں، یہ سارے آداب، یہ سارے احکام میرے جسم میں موجود ہیں تو میں اللہ کا ممدوح ٹھہروں گا، اللہ کی میری مدح ہوگی، اللہ کی میری عزت ہوگی. اور اگر یہ باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہم اللہ کے ہاں مذموم ہیں، اور آسمانی مخلوق کے ہاں مذموم ہیں، اور دنیا اور آخرت کی رسوائیاں ہمارا مقدر ہے. قرآن پاک میں اس صورت کو اندر کا جو ہمارا معاشرہ ہے، اپنا نفس، اپنی ذات، اپنی فیملی، اپنا گھر، پھر اپنا خاندان، پھر اپنا قبیلہ، پھر اپنی برادری، پھر ریاست اسلام کے داخلی مزاج، شہر کے اندر، تحصیل کے اندر، ضلع کے اندر، عدالت میں، معاشرت میں، سیاست میں، ہر شعبے میں اس صورت کے اندر اسلام کے آداب ہمیں دیے گئے. جو انسان ان آداب کو اپنے اندر اختیار کر لے وہ چلتا پھرتا ایک پرامن انسان ہوگا، جس سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور جب اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی تو مرنے کے بعد اس کو کسی کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوگی. پھر مرنے کے بعد کسی کی وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اگر اس کو کوئی تکلیف ہوگی تو وہ اس نے جب دنیا میں کسی کو تکلیف دی تو مرنے کے بعد پھر اس کو تکلیف ہوگی تو وہ اپنے کیے کی وجہ سے ہوگی. اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ظلم نہیں کرتا سزا دیتے وقت بندے کو، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ بندے اپنے پر خود ظلم کر رہے ہیں. نماز نہ پڑھنے والا خود اپنے پر ظلم کر رہا ہے، روزہ نہ رکھنے والا خود اپنے پر ظلم کر رہا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے. یہ جس مال کو بخل کے ساتھ بچا بچا کے چھپا چھپا کے رکھ رہا ہے اور زکوٰۃ نہیں نکالتا، یہی مال کل سانپ بن کر اس کے گلے میں پڑے گا تو ظلم تو خود کی ہے. جھوٹ بولنے والا، حسد کرنے والا، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، رشوت لینے والا، حرام کھانے والا، سود کھانے والا، یہ آدمی اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے جس کی سزا کر اس کو ملنی ہے. تو اس صورت کے اندر یہ سارے جملہ آداب بیان کیے گئے. اب ان آداب پر سب سے پہلا آداب اس صورت کے شان نزول میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں کو خطاب کیا، اے ایمان والو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور دعوی اسلام رکھتے ہیں، مسلمان ہیں. فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. پہلا حکم یہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، مت آگے بڑھو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. اور اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے میں، مخالفت کرنے میں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو.
یعنی جو حکم ہے یہ اتنا اہم حکم ہے کہ جو مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کے اس حکم کی مخالفت کرے گا تو پھر سزا میں اللہ سے ڈرے، سزا بھی ہوگی۔ واتقوا اللہ، اور تنبیہ کی ان اللہ سمیع علیم، تم کس معاملے میں آگے بڑھتے ہو اللہ سن رہا ہے اور اللہ جان رہا ہے۔ اس حکم کے شان نزول میں بہت سارے واقعات ہیں، ان میں ایک واقعہ جو ہے وہ راجہ قول کے مطابق وہ لکھا ہے کہ بنو تمیم کا ایک قبیلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مسلمان ہو کر، تو ان کے اوپر امیر بنانے کا مشورہ ہونا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے، ابھی حضور کی طرف سے کوئی بات چلی نہیں، تو بات آئی تھی کہ امیر مقرر کرنا، کس کو مقرر کریں؟ جیسے ہمارے یہاں جماعت کو کہیں بھیجنا ہو، روانہ کرنا ہو، تو امیر مشورہ بیٹھ جاتا ہے، اور جانے والی جماعت کے اندر ایک کو امیر طے کرنا ہوتا ہے، تو اسی جماعت سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ کس کو امیر بنایا جائے۔ ہر آدمی کی اپنی رائے معلوم کی جاتی ہے، تو فیصلہ تو امیر صاحب نے کرنا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مشورہ ہونا تھا کہ امیر کس کو بنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، کچھ صحابہ بیٹھے، ان میں بڑے ہمارے بزرگ ترین صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کے آغاز سے پہلے یہ بات کہہ دی، دو آدمی تھے، ایک ہے قعقاع بن معبد اور ایک آدمی کا نام ہے اقرع بن حابس۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قعقاع بن معبد کو جو ہے نا وہ امیر بنایا جائے۔ ابھی رائے شروع نہیں، بس میں آپس سے بات کی، تو حضرت عمر بہت بڑے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اقرع بن حابس کو امیر بنایا جائے ان کا۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے خالفت امری، تم میری رائے کی خلاف ورزی کرتے ہو، مخالفت کرتے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ما خالفت امرک، آپ کی رائے کی مخالفت تو نہیں کرتا، آپ نے اپنی رائے دی، میں نے اپنی رائے دی، یہ دونوں باتیں آپس میں شروع ہو گئی، حضور بیٹھے ہوئے اور باتوں میں ذرا آواز بھی اونچی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بات پر قرآن پاک کی آیت نازل کی ہے۔ دیکھو بات کتنی سی ہے، بات کتنی سی ہے۔ ہم پورے دین میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت ٹکرا گئے، تو کتنی چھوٹی سی بات ہوئی، اس پر قرآن پاک نازل ہو گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو جب تک مشورہ شروع نہیں ہوا، مشورہ حضور نے طلب نہیں کیا، امیر بننے کا فیصلہ حضور نے کرنا ہے، آپ نے تو کرنا نہیں، آپ نے تو رائے دینی ہے، اور حضور کی مجلس میں حضور کے فیصلے سے پہلے آپ آپس میں لڑ گئے ہو۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے ہونا ہے، کیوں آگے ہوئے ہو؟ اس بات پر تنبیہ اتری۔ علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کس بات میں آگے نہ بڑھو اور کس کام میں آگے نہ بڑھو اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو فرمایا اس سے عموم مراد ہے کہ اللہ کے رسول سے قول میں بھی آگے نہ بڑھو، رائے طے کرنے میں، فیصلہ کرنے میں رسول سے پہلے کوئی بس فیصلہ مت کرو، قول میں بھی آگے مت بڑھو، وفعلاً، اور کسی کام کے کرنے میں بھی اللہ اور اللہ کا رسول جب تک کوئی بات طے نہ کرے اس سے پہلے خود مت شروع کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے قول اور فعل سے پہلے، سنت سے پہلے آگے تمہیں کرنے کی اجازت ہے۔ یہ دنیاوی معاملات کی بات ہوئی، تو دین میں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نکلنے کی اجازت ہے؟ جی، آذان سے پہلے آپ صلاۃ السلام شروع کر دیں، نماز کے فوراً بعد آپ اجتماعی ذکر شروع کر دیں، جنازہ پڑھ کے فوراً آپ دعا شروع کر دیں، یہ سارے کام جو آپ کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہی نہیں ہے، تو اب خود اپنے پاس سے آگے کرنا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نکلنا ہے۔ جو حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا اس کو لینے کے ہم پابند ہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، جس سے روکے فانتہوا، رک جاؤ۔ ان ساری باتوں کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے چلنا اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے۔ فرمایا آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اگر آگے بڑھنے کی تم نے جسارت کی تو پھر سزا سے اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے تمہارے قول کو بھی، اور علیم، اللہ جانتا ہے تمہارے فعل کو بھی۔ اللہ تمہارے قول پر، اللہ تمہارے فعل پر پوری سماعت
اور اللہ اپنے علم کی طاقت رکھتا ہے. کوئی اللہ کی سماعت اور علم سے باہر نہیں ہے. اس لیے اپنی زندگی کو مشغلہ بنا لو اتباع رسول میں. کس میں؟ تو صحابہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح معاملے میں تھے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اور مجلس میں کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ. ان میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عمر کے، یہ بھی بڑے صحابی تھے. تو ابو درداء چلنے میں کچھ تیز قدم ہوئے، ابو بکر صدیق سے آگے نکل گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء کو بلایا اور کہا اس شخص سے آگے چلتے ہو جو اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے بہتر آدمی ہے، اس سے آگے چلتے ہو؟ فرمایا کہ زمین کے اوپر مشرق سے لے کر مغرب تک انبیاء کے بعد سورج ایسے کسی آدمی پر طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر سے بہتر ہو. جو ابو بکر سے، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی؟ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جو مقام حضور کا ہے تو علماء کا اپنے معاشرے میں وہی مقام ہے اور عوام کو وہی ادب اختیار کرنا چاہیے اپنے علماء کے ساتھ جو اللہ نے صحابہ کو حضور کے ادب اختیار کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور تو واپس سے لے کے حضور کے وارث علماء قیامت تک زمین پر موجود ہیں. تو اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ صورت آگے چلے گی پوری تفصیل کے ساتھ اور اس میں یہ آداب معاشرت ہیں ہماری زندگی کے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم